بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اگر آپ لوگوں کو یہ فروزہ پتھر مل جاتا ہے اور آپ لوگ اپنے ہاتھ کی اس چھوٹی والی انگلی میں، یہ جو چھنگلیا جس کو کہتے ہیں، اس انگلی میں اس طریقے سے باندھ کے اور اس میں کوئی دھاگا وغیرہ باندھ لیتے ہیں، مطلب 2 منٹ کے لیے اس کو روکنے کے لیے آپ لوگ اگر اس کو باندھ لیتے ہیں تو آپ لوگ کسی کی بھی محبت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ لوگ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں یا پھر آپ لوگ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں یا پھر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس والی انگلی پر اس کو باندھا جاتا ہے، آنکھیں بند کی جاتی ہیں اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی جاتی ہے۔ آنکھیں کھولنے سے پہلے بندہ آپ کے لیے تڑپ جاتا ہے اگر آپ کے پاس اوریجنل ہے تو۔ دوسری چیز یہ جو شہادت والی سیدھے ہاتھ کی انگلی ہوتی ہے، اگر کوئی بندہ اس طریقے سے پتھر کو رکھتا ہے اور دھاگے سے اس کو باندھ لیتا ہے اور اس کے بعد آنکھیں بند کر لیتا ہے تو یہ فروزہ پتھر اس انسان کو وہ چیزیں دکھاتا ہے جو اس کے گھر میں برکت کے لیے بے انتہا کامیاب ہیں۔ یعنی کہ اس انسان کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، کیا کیا طریقے ہیں، وہ ساری چیزیں فروزہ پتھر اس انسان کو دکھا دیتا ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور ہے، اگر آپ کو یہ اوریجنل پتھر مل جاتا ہے اور اگر آپ لوگ اس کی انگوٹھی بنا کے اس انگلی میں پہن لیتے ہیں تو یہ فروزہ پتھر آپ کو کوئی غلط کام کرنے ہی نہیں دے گا، اور جو راستے آپ کے گھر میں دھن دولت لانے کے ہیں یعنی کہ پیسہ لانے کے ہیں وہ راستے آپ لوگوں کو یہ فروزہ پتھر دکھائے گا۔ اگلی چیز آتی ہے یہ جو شہادت والی انگلی اور چھوٹی والی انگلی کے بیچ میں جو انگلی ہوتی ہے، اس انگلی پر اگر کوئی شخص، یہ بیچ والی جو سیدھے ہاتھ کی انگلی ہوتی ہے، یہ والی انگلی کی بات کر رہا ہوں، اس انگلی پر اگر آپ لوگ اس کو دھاگے سے باندھ لیتے ہیں 2 سے 5 منٹ کے لیے اور آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں تو آپ کے دل میں جو بھی مراد ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنکھیں کھولنے سے پہلے پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس، میں بار بار کہہ رہا ہوں، فروزہ پتھر اوریجنل ملتا ہے تو یہ اس کی برکتیں ہیں کہ نہیں، یہ کوٹ کوٹ کر ہمارے اندر بھرا ہوا ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان نہیں، آپ کو کڑے پہ پتھر پہ ایمان ہو گیا۔ کوئی پتھر کی انگوٹھی پہنے ہوا، کس لیے پہنا؟ بزنس بہت اچھا چلتا ہے، اس سے کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ بتائیے، عجیب و غریب عقیدہ۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس حجر اسود ہے، پتھر، اس سے زیادہ معتبر پتھر ہمارے اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں حجر اسود کا پاور، نفع نقصان کے حوالے سے نتھنگ، کچھ نہیں اس کا پاور ہے۔ اور یہ میرا اپنا جملہ نہیں، یہ حجر اسود کی شان میں گستاخی نہیں۔ آپ صحیح مسلم اٹھائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا عمل بتایا جا رہا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحج 1270، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی حجر اسود کے سامنے جا رہے ہیں طواف کرنے کے بعد، اور اس کے بعد وہ اس کو بوسہ دینے جاتے ہیں۔ ہم اور آپ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بوسہ دیا، اس کے بعد کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، اما واللہ لقد علمت انک حجر، اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، وانک لا تضر ولا تنفع، اور تو کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے ہرگز نہ چومتا۔ یہ عمر بن خطاب کا عقیدہ حجر اسود کے بارے میں کہ ہم اس لیے تجھے چومتے ہیں کیونکہ میرے نبی نے چوما ہے۔ اس میں ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو کہتے ہیں کہ مسلمان بھی تو پتھر کی پوجا کر رہے ہیں، ہم نہیں پوجا کرتے پتھر کی اور نہ خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم رب کعبہ کی عبادت کرتے ہیں، کعبہ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، اور حجر اسود کو اس لیے چومتے ہیں کیونکہ میرے نبی نے چوما ہے۔ اب یہ معاملہ ہمارے نبی کی عقیدت کا ہے، اتباع کا ہے، پیروی کا ہے، ہم ان کی پیروی میں چوم رہے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ جب اللہ کہے کہ آدم کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کرو، تو وہ تابعداری ہے کہ آدم کے سامنے بھی مخلوق سجدہ کرے گی اور وہ شرک نہیں ہوگا، وہ عین اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہوگی۔ ایسے میرا رب کہتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو چوما جائے تو ہم چوم رہے ہیں، اس کی عبادت نہیں ہے۔ اب اس کو لوگ اپنے مطلب کی دلیل بنا کر کہتے ہیں بھائی دیکھو حجر اسود چوم سکتے تو فلاں ولی بزرگ تو ان کی قبر کو کیوں نہیں چوم سکتے؟ اینٹ کہاں کی، روڑا کہاں کا لایا اور کہاں سے کھڑا کر دیا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے حجر اسود ہمارے پاس معتبر پتھر ہے۔ اگر حجر اسود کے اندر کوئی پاور، نفع نقصان کیا نہیں، تو وہ پتھر کی انگوٹھی میں آپ کے پاس کہاں سے آیا پاور؟ وہ آپ کے دھاگے میں جو آپ کی کمر میں، آپ کے گلے میں بندھا ہوا، آپ کے بازو میں بندھا ہوا پاور آیا کہاں سے؟ نہیں آ سکتا۔ یہ آپ کو ٹھگا جا رہا ہے، یہ آپ سے بےمانی کی جا رہی ہے، آپ کو برا بنایا جا رہا ہے اور آپ کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، باطل طریقے سے آپ کا مال لوٹا جا رہا ہے۔ آپ ان سب گندگیوں سے نکلیے، اپنے دلوں کو صاف کیجیے، عقیدے کی درستگی کیجیے۔ یہ علاج جو اس بدشگونی سے لوگ بچنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ علاج غلط طریقہ ہے، یہ خراب طریقہ ہے، یہ کفریہ علاج ہے۔ صحیح علاج کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا ہے۔ سنن نبی داؤد میں کتاب الطب میں 3910 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی بدشگونی کے حوالے سے، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، بدشگونی لینا حرام ہے، شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، شرک ہے، 3 بار آپ نے فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا وما منا الا، ہر آدمی کے دل کے اندر کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ اس طرح کی بات آ ہی جاتی ہے، ولیکن اللہ یذہبہ بالتوکل، لیکن اگر انسان اس کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی ذات پر توکل کرنا شروع کر دے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا شروع کر دے۔ اس طرح کی چیزیں جیسے ہی خیالات میں آئے، اللہ کی ذات پر آپ سوچنے لگیے، اللہ کے بارے میں بھروسہ کی جو باتیں آپ کو معلوم ہوں ان ساری چیزوں کو سوچیے، کوئی آیت معلوم ہے ان آیتوں پر غور کرنا شروع کر دیجئے کہ کیسے ہمارے اسلاف، ہمارے انبیاء کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا کرتے تھے۔
اس کا علاج صرف اور صرف توکل ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ اسی لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 کی تلاوت ہم نے شروع میں کی تھی۔ اللہ نے فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ کی جانب سے، اللہ کی مرضی سے، ہماری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ اللہ فرما رہا ہے مومن تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا جب آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوگا تو آپ بلی سے، کتے سے، آپ چمگادڑ سے، الو سے نہیں ڈرنے، آپ کسی سے نہیں ڈریں گے، آپ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ڈریں گے جو عین توحید ہے۔ دیکھیے ڈرنا اللہ سے یہ توحید ہے، اس پر ثواب ملتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی میں اللہ سے نہیں ڈرتا، اتنے جری اللہ سے نہیں ڈرتے، کہاں کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ سے بھی نہیں۔ کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، بے ایمان کہیں کا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، قرآن میں ہے۔ اللہ کے اور ناموں کو تم نے نہیں جانا؟ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کیا بتایا؟ فرمایا کہ میں غفور ہوں، غفار ہوں، رحیم ہوں، رحمان ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن میں قہار بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں۔ میں جب مارنے پہ آتا ہوں تو برباد کر دیتا ہوں، تمہاری نسلیں تمہیں نہیں پہچان پائیں گی، کوئی میڈیکل سائنس، کوئی مشین تمہارا پتہ نہیں لگا پائے گی۔ تو اللہ دونوں طرح سے ہے، دونوں بات اپنے بارے میں بتا رہا ہے۔ لہٰذا اللہ سے ڈرنا توحید ہے، ثواب کا کام ہے، اور اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں سے ایسے ڈرنا جیسے ڈرنا اللہ رب العالمین سے چاہیے، یہ شرک ہے اور یہ گناہ ہے، یہ ہمارے اور آپ کی طرف سے کیا جانے والا ظلم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عقائد کی اصلاح فرمائے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔ شرک، بدعت اور گمراہی سے باخبر رہنے کے لیے اہل حدیث علماء چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔